میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی مجھے اس دہرائے پر بھی لا کر کھڑا کر دے گی۔ میں اس وقت شش و پنج میں مبتلا تھی۔ جو بات میرے سسر نے مجھ سے کہی تھی، میرے پاس اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے سسر کے کمرے تک گئی تھی۔ کمرے کا لائٹ بلب جل رہا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دماغ اس وقت میرے قابو میں نہ تھا، اور نہ ہی میرا دل، بلکہ میرے نفسانی جذبات میرے وجود اور میرے دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ اس وقت میں کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کمرے میں آنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، میں اپنی عزت گنوا بیٹھوں گی، لیکن اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے میں آگے بڑھی، مگر کچھ فاصلے پر ہی جیسے میرے قدم جم سے گئے۔ سامنے بیڈ پر میرا سسر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، رک کیوں گئی؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ میرے اندر بیٹھا میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ کیا گناہ کرنے جا رہی ہو؟ لیکن ان چند دنوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، میں اپنی جذبات کی رو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانا چاہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ جیسے ہی میں بیڈ پر پہنچی تو میرا سسر میرے قریب ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شاپنگ بیگ میری طرف بڑھایا، کہنے لگے میری خواہش ہے کہ آج کی رات تم یہ پہنو۔ میں نے جب اس شاپنگ بیگ کو کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں ایک بے باک سا شب خوابی کا لباس تھا جو میرے سسر نے مجھے پہننے کے لیے دیا تھا۔ میں کسی بت کی طرح سے کھڑی ہوئی، واش روم میں جا کر وہ نائٹی پہن لی۔ حالانکہ جو کچھ ہو رہا تھا میں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی کٹپتلی ہوں جس کی ڈوری میرے سسر کے پاس ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میرا سسر کمرے میں ایئر فریشنر اسپرے کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے جیسے ہی لیمپ آف کیا، میرا دل سینے سے اچھل کر حلق تک آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس شخص کی گستاخی شروع ہوتی، میں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رخساروں پر اتارا تھا اور اپنے آپ کو ایک اذیت کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس شخص کی بےتابیاں اور غربتیں بڑھتی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ میری شادی خرم سے ہوئی تھی۔ میں اور خرم یونیورسٹی فیلوز تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی فون پر ہمارا باتوں کا سلسلہ جاری ہی رہتا تھا۔ خرم کو نوکری مل چکی تھی اور میں گھر کے کاموں میں ہی مصروف تھی۔ میرے چند رشتے بھی آئے تھے، لیکن یا تو وہ میرے والدین کو میرے معیار کے مطابق نہیں لگتے تھے، یا پھر میں انہیں پسند نہیں آتی تھی۔ ایک بار میں نے خرم سے بھی ذکر کیا۔ میں اس سے فون پر بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں فون بند کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں نے کہا شام کے 7 بجے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور مجھے چائے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا خرم، ایکچولی آج کل میرے والدین میرے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں، ظاہر ہے اسی سلسلے میں چند مہمان آنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر خرم چپ سا ہوا تھا۔ میں فون بند کرنے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کیا نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگا یہی کہ تمہارے والدین تمہاری شادی کے لیے سیریس ہیں۔ میں نے کہا اس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ میں نے ہمیشہ اس کو صرف ایک دوست ہی سمجھا تھا۔ میں اپنی باقی یونیورسٹی فیلو سے بھی یوں ہی بات کرتی تھی۔ کہنے لگا کیا میں اپنا رشتہ بھیج سکتا تھا تمہارے لیے؟ اس کی بات سن کر میں سمجھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھیج دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگا تو چلو بس ٹھیک ہے، ایسا کرو تم اپنے والدین سے کہو کہ ان مہمانوں کو آنے سے منع کر دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا کل میرے بابا آئیں گے تمہارے لیے میرا رشتہ لے کر، اور اگر آج آنے والے مہمانوں نے تمہیں پسند کر لیا تو میں تو بے موت ہی مارا جاؤں گا نا۔ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔
میں نے کہا مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اچھا فون بند کرو, مجھے چائے کی تیاری بھی کرنی ہے. میں سمجھی شاید وہ مذاق میں کہہ رہا ہے. کہنے لگا نور میں بالکل سنجیدہ ہوں, میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس بار اس کے لہجے میں سچ مچ کی سنجیدگی سی تھی. میں چپ سی ہو گئی تھی. میں نے فون بند کر دیا. وہ مہمان آئے اور آ کر چلے گئے. اپنی نیم رضامندی بھی ظاہر کر گئے تھے کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی. میرے والدین کو بھی وہ رشتہ کچھ مناسب ہی لگ رہا تھا. اگلے روز ایک اجنبی شخص ہمارے گھر میں آ گیا. میں اس وقت اپنے کمرے میں تھی. جب میں نے اپنے والد کو باہر کسی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے سنا, میرے والد کہہ رہے تھے آپ کون ہیں اور یہاں پر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں, وہ جانتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. میرے والد کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی, آپ اپنے آنے کا مقصد بتائیں, میری بیٹی کا آپ سے بھلا کیا تعلق ہے. کہنے لگے آپ اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھیں تو وہ مجھے جانتی ہے. میری والدہ کو یہ بات بہت بری لگی تھی. میری والدہ میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم نے کسی بوڑھے شخص کو بلایا ہے. نہ وہ اپنا نام بتا رہا ہے اور نہ ہی اپنے آنے کا مقصد بتا رہا ہے. بس یہی کہی جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھے جانتی ہے. میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا. میں نے کہا اماں میں نے تو کسی کو نہیں بلایا. پھر میں باہر آ گئی. دیکھا تو وہ اجنبی شخص تھا. میں اسے نہیں جانتی تھی. میری باپ کی ہی عمر کا ہوگا. میں نے کہا جی انکل کہیے کون ہے آپ. میں تو آپ کو نہیں جانتی. میں آپ کو بھلا کیوں بلانے لگی. مجھے دیکھ کر کچھ پل تو وہ شخص مجھے دیکھتا رہا, پھر مسکرانے لگا. کہنے لگا خرم کو تو جانتی ہو نا. خرم کا نام سن کر میں کچھ تذبذب سی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا مجھے خرم نے بھیجا ہے, میں اس کا باپ ہوں. شاید تمہاری سے بات چیت ہوئی تھی کہ رشتے کے چکر میں. وہ مجھے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگے. مجھے خرم کی اس بات پر بڑا افسوس ہوا تھا. مگر یہ کوئی طریقہ تھا رشتہ بھیجنے کا. وہ کسی اور طریقے سے بھی رشتہ بھیج سکتا تھا. میرے والدین مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. ناگواری سے ہی صحیح, لیکن میرے والد نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا. میں بھی چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی. چائے کا کپ ان کو تھمایا اور سامنے بیٹھ گئی. میری والدہ اب بھی مجھے ہی تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی, جیسے کہ انہیں مجھ سے ایسی کوئی امید نہ ہو. غصہ تو مجھے بھی خرم پر بہت آ رہا تھا. میرا اس سے کوئی ایسا گہرا تعلق تو ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی دلی وابستگی تھی. بس ہم دوست تھے. اگر اسے رشتہ بھیجنا تھا تو کسی اور طریقے سے بھیج سکتا تھا. اس کے باپ نے تو ساری بات صاف صاف میرے گھر والوں سے کہہ دی تھی اور میرے والدین کی نظروں میں مجھے مشکوک سا بنا دیا. وہ شخص چائے پیتے ہوئے کہنے لگا دیکھیے میاں صاحب, اب یہ رسمی باتیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کی بیٹی نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے, وہ گھرداری جانتی ہے کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ, کیونکہ سب کچھ بچوں نے خود ہی طے کر لیا ہے. اس لیے میں اور آپ اس طرح کے رسمی جملوں کے چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے. مجھے اس شخص پر بھی غصہ آ رہا تھا. بھلا یہ بھی کوئی باتیں تھی کرنے والی. وہ تو یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے کہ میں اور خرم ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مرے جا رہے ہیں. وہ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے اور وہ آپ کی بیٹی کو اس لیے ہم آپ کو سوائے رشتہ طے کرنے کے اور کوئی فیصلہ کر بھی نہیں سکتے. میرے والد نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی خواہش ہمارے سامنے رکھ دی ہے, ہم اس پر ضرور سوچیں گے, لیکن فی الحال آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. اپنا جواب میں آپ کو فون پر ہی بتاؤں گا. وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میرے باپ سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا ویسے یہ بات بھی خرم والی لڑکی ایک دوسرے کو بتا دیں گے. آپ کو اس تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے اس شخص کا رشتہ مانگنے کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا. بہرحال جب میں نے خرم سے بات کی تو وہ حیران ہوا تھا. کہنے لگا انہوں نے یہ سب کہا. میں نے کہا ہاں. تو مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے تم سے افیئر چلایا تھا. تم میرے ویسے ہی دوست ہو جیسے اور بہت سی یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوست ہوتے ہیں. ہمارے درمیان کبھی بھی محبت نہیں تھی. وہ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں تھی لیکن میرے لیے تھی. نور میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا. اپنے والد کو بھی میں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ نور پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں. پھر کہنے لگا کہ اگلی بار میں خود آؤں گا.
میں نے کہا میرے والد کو شاید یہ رشتہ اتنا پسند نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا نور پلیز میرا ساتھ دو، میں آ کر ان سے معذرت کر لیتا ہوں، اگر انہیں کچھ برا لگا ہے تو دیکھو میں اچھی جگہ جاب کرتا ہوں، میرے گھر میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ساری خوبیاں ہیں جو وہ تمہارے حوالے سے اپنے داماد میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اگلے روز اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ اس بار اس کا باپ چپ بیٹھا رہا۔ سب سے پہلے خرم نے معذرت کی تھی کہ میرے والد کو بات چیت کرنے کا اتنا طریقہ نہیں معلوم، لیکن نور کی مجھ سے بس دوستی ہی ہے، لیکن میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے مالک کو بھیجا تھا۔ بہرحال بہت سی وضاحتوں کے بعد ابا نے رشتہ قبول کر لیا۔ 1 ماہ میری خرم سے شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں بے حد خوش تھی۔ خرم مجھے کبھی بھی برا نہیں لگا تھا، اچھا انسان تھا اور پھر مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ محبت تو میرے دل میں بھی اس کے لیے ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں بس 2 ہی افراد تھے، ایک خرم اور دوسرا اس کا باپ۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انتقال کو بھی بس 2 سال گزر چکے تھے۔ خرم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے کوئی بھائی اور بہن بھی نہیں تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ خرم میرے کمرے میں بہت جلد آ جائے گا، کیونکہ نہ بہنیں تھی اور نہ بھائی، کہ رسموں کے چکر میں ہوں، اس لیے میں بے حد بے چین سی تھی۔ میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں۔ میں کچھ با اعتماد قسم کی لڑکی تھی اور آج کی رات خرم سے ایک بے باک سی محبت کا اظہار سننا چاہتی تھی۔ بہرحال رات کے 12 بجے سے 2 بجے تک فرحم ایک وہ کمرے میں نہیں آیا تھا اور میں حیران تھی کہ آخر وہ کمرے میں آیا کیوں نہیں۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ ذرا سا کھٹکا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی، مجھے لگا خرم آ گیا ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ سب سے پہلے اسے یہی پوچھوں گی کہ اس نے اتنی دیر کیوں لگائی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کھڑا شخص خرم نہیں بلکہ اس کا باپ تھا۔ ان کو دیکھ کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور چلتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ خرم آج کمرے میں نہیں آئے گا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ بے ساختہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں آئے گا، کہاں ہے وہ؟ میری بات پر انہوں نے نظریں چرائی، کہنے لگے کہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارا سامنا کر سکے۔ ان کی بات اس قدر عجیب تھی کہ میں نافہمی سے نہ دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، ایسا ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ابھی تم بچی ہو، سمجھ جاؤ گی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ خرم کمرے میں نہیں آئے گا، اس لیے یہ بناؤ سنگھار بیکار ہے، جاؤ جا کے چینج کر لو۔ مجھے ان کی بات بڑی عجیب اور بری لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر خرم ہے کہاں۔ میں نے اپنے پرس سے فون نکالا اور خرم کا نمبر ملایا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ آخر اس نے اپنا فون بند کیوں رکھا ہے۔ میں اپنے عروسی لباس میں ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے سسر کا کمرہ بھی بالکل سامنے تھا اور دروازہ بند تھا۔ باقی کا پورا گھر کھلا ہوا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھے، لیکن خرم کہیں بھی نہیں تھا، وہ تو گھر پر ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تو بیڈ پر بیٹھ کر سوچتی رہی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ خود ہی خرم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، رشتہ بھیجا اور مجھے شادی کی، اور آج گھر سے غائب ہو گیا بنا کوئی وجہ بتائے۔ میں نے اپنا عروسی لباس اتارا، بار بار خرم کو کال کرتی رہی، لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب بھی میں نے خرم کو ہی فون کیا تھا، لیکن اب بھی فون بند تھا۔ میرا سر رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے بھاری ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میرا سسر کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ میں کچن میں آ گئی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا صبح بخیر، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا خرم کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ گھر پر نہیں ہے، تمہارا سامنا نہیں کر سکتا تھا اس لیے منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میرا سامنا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کہنے لگے خود ہی سمجھ جاؤ، اب میں تمہیں یہ بتاتا اچھا تھوڑی لگوں گا۔ میں نے کہا کہ میں سچ جاننا چاہتی ہوں، خرم کدھر گیا ہے؟ وہ کہنے لگے بات کچھ یہ ہے کہ وہ
نامرد ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ سسر کہنے لگے کہ کس منہ سے تمہارے کمرے میں آتا، اس لیے تمہیں اپنے نام کا کر کے گھر سے بھاگ گیا۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی کہ بھائی اب جب تم نے نکاح کر ہی لیا ہے، اپنی منمانی کر ہی چکے ہو، تو لڑکی کو بھی سچ بتا دو جس کی تم زندگی اور جوانی دونوں برباد کر دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے بہت قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر کہنے لگے وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، تمہاری منہ زور جوانی کے آگے وہ بالکل بے بس تھا۔ ان کی نظریں بے باکی سے مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ میں فوراً سے کچن سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنا آپ اس گھر میں بالکل بے معنی لگ رہا تھا، اس لیے سوچ رہی تھی کہ واپس اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی والدہ کو فون کرتی، میری والدہ کا فون میرے موبائل پر آنے لگا۔ میں نے موبائل اٹھایا۔ میں ان سے کہنے ہی والی تھی کہ میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی کہ مبارک ہو، تب سے تمہارے بابا نے عمرے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور تمہاری شادی ایسی مبارک ہوئی کہ ہمارا ویزا بھی آ گیا اور ٹکٹ بھی بن گئی، بس ہم کل ہی سعودیہ جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ سی ہو گئی۔ اپنے والدین کو یہ سب بتا نہیں سکتی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ خرم کے ساتھ آ کر مجھ سے مل جانا۔ میں نے کہا جی ضرور۔ میں نے فون بند کر دیا اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں رہوں گی کہاں۔ میرے والدین تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا اور خرم کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگلے روز جب میں اپنی والدہ سے ملنے گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے گھر کی چابی پڑوس میں دے دی ہے، اصل میں ان کی بیٹی کی شادی ہے تو دوسرے شہروں سے بھی مہمان آئیں گے اور 15-20 دن یہی رہیں گے، تو میں نے کہا چلو ہمارا گھر کسی کے کام آ جائے گا۔ میری والدہ پوچھنے لگی کہ خرم مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ کام میں مصروف تھا۔ میں اپنی والدہ سے مل کر واپس آ گئی۔ اب تو میرے سسر کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ میں ناشتہ بنا کر ان کے پاس رکھتی تو کہتے کہ میرے پاس بیٹھ کر کھا لو۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتی تو وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگتے۔ مجھے لگتا جیسے اپنی آنکھوں میں کوئی سحر ہے۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتی، پھر اپنا ہاتھ کبھی میری کمر پر چلانے لگتی، کبھی میرے قریب ہو کر کہنے لگتے کہ تم فکر مت کرو، خود ہی جب اس کی شرمندگی ختم ہوگی تو واپس آ جائے گا، میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ پتہ نہیں مجھے ان کی باتیں بہت عجیب سی لگتی تھی۔ میں ان کا ہاتھ بار بار اپنی کمر سے پیچھے کرتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگتے کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ آہستہ آہستہ ان کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھی۔ اب تو میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو کچن میں آ جاتے، بالکل میری کمر کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے۔ میں انسان تھی، پتھر کی تو نہ تھی۔ کہ یہ بھی سچ ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں اور دونوں گھر میں نامحرم ہوں تو تیسرا شیطان ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ میرے جذبات بھی آج کل میرے اختیار میں نہیں تھے۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ خرم ایک نامرد ہے تو مجھ پر یہ غصہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے آئے تو اسے پوچھوں کہ جب وہ کسی قابل ہی نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی۔ میرے جو رشتے آ رہے تھے میری کہیں بھی شادی ہو جاتی، میں کون سا اس کے عشق میں مبتلا تھی جو اس کے نہ ملنے پر میں مر جاتی۔ سسر کے ابھی میرے لیے میری پسند کی مٹھائی لے آتے، کبھی خوبصورت سا جوڑا لا کر پکڑا دیتے، لیکن ایک بار جو وہ میرے لیے لائے تھے اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ایک بلیک کلر کی نائٹی تھی جسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے وہ شاپر غصے سے دور پھینکا تھا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگے اس میں شرم کی کیا بات ہے، دیکھو نا خرم اس قابل ہے نہیں کہ تمہاری خواہشات کو پورا کر سکے، اور تم بھی کب تک اپنے جذبات سنبھالو گی؟ انسان ہو، دل میں اٹھنے والے جذبات کو روکنا ممکن تو نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے میرے بالوں کو کھول چکے تھے اور میرے قریب آنے لگے، پھر ایسی باتیں کرنے لگے کہ میں ان باتوں میں کون سی لڑکی تھی جو نہ آتی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جسے دیکھ کر مجھے اپنا آپ بے بس سا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تلس مجھ پر پھونکا جا رہا ہو۔ چند منٹ بعد وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور مجھے اپنا آپ ان کے آگے بالکل بے بس لگنے لگا۔ پھر ان کی گستاخیاں میرے سوئے ہوئے جذبات کو ابھارنے لگتی۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگے رات کو میرے پاس آ جانا،
یہ کہہ کر وہ شاپر اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے میرے قدموں پر میرا اختیار نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے نائٹی پہننے کو کہا، میں نے وہ پہن لی۔ وہ میرے قریب آنے لگے، میں نے انہیں روکا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا جادو تھا، مجھے اپنا آپ کٹ پتلی سا لگنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتے، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ہوش میں آئی ہوں۔ میرے دماغ پر، میرے دل پر جو خماری تھی وہ یکدم سے ٹوٹی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو خرم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، ابھی تک شادی کے کپڑوں میں ملبوس تھا، لیکن ان کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور غصے سے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کہاں تھے؟ کہنے لگا، اس کمینے نے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، بڑی مشکل سے میں وہاں سے نکل کر آیا ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہارا باپ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ میرا سگا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں کا شوہر ہے، میری ماں کا دوسرا شوہر، جو میری ماں سے شادی ہوئی تھی تو میں 5 سال کا تھا۔ اس نے میری ماں سے شادی پیسوں کے لالچ میں کی تھی، لیکن مرنے سے پہلے میری ماں وہ سارے پیسے میرے نام کر گئی تھی۔ یہ شخص یوں تو میرا باپ بننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اندر سے مجھ سے حسد کرتا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے میرا رشتہ مانگنے کے لیے تمہارے والدین کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا رشتہ تم سے ہو جائے، لیکن جب میں نے خود ہی اپنے سے کوشش کر کے اس رشتے کو پکا کیا تو اسے تم پسند آ گئی۔ میرے نکاح کے بعد جب میں کمرے میں آنے لگا تو اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے کمرے میں ایک تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہاری ماں کے کچھ زیور اس تہہ خانے میں ہیں، تم تہہ خانے سے جا کے الماری سے وہ زیورات نکال کے اپنی بیوی کو منہ دکھائی کے طور پر دے دو۔ وہ کہنے لگے، جیسے ہی میں تہہ خانے کے اندر گیا، اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تہہ خانے کا اس کمرے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ کہنے لگا، بڑی مشکل سے میں نے اس روشن دان کو توڑا اور باہر نکلا۔ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا اس تہہ خانے میں بند تھا، اس لیے باہر نکلتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، اور اب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ خرم نے اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور وہ نامرد بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ ہپناٹائز کرنا جانتا تھا، اس لیے مجھے بھی ہپناٹائز کرتا تھا۔ تبھی میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی، لیکن میں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئی تھی۔